چلیں جی، اب سوال و جواب کی نشست ختم ہوئی. اب ہرقل کا تبصرہ کہ ابو سفیان میں نے آپ سے یہ پوچھا، آپ نے جواب یہ دیا، اس جواب کا نتیجہ میں نے یہ نکالا ہے. اب تبصرہ شروع ہونے لگا ہے. فقال علی ترجمان، تو ہرقل نے ترجمان سے کہا، قل لہو، اس سے کہو. کس سے؟ ابو سفیان سے. سألتک عن نسبہ، میں نے تم سے سوال کیا تھا اس آدمی کے نسب کے بارے میں. فذکرت انہ فیکم ذو نسب، تو تم نے یہ ذکر کیا، تم نے یہ بتایا کہ وہ تم میں اعلیٰ نسب والا ہے، اونچے خاندان سے تعلق رکھتا ہے. فکذالک الرسل تبعث فی نسب قومها، رسول ایسے ہی ہوتے ہیں، رسولوں کو بھیجا جاتا ہے ان کی قوم کے اعلیٰ نسب میں. جس قوم میں انہوں نے آنا ہوتا ہے اس قوم کا جو اعلیٰ قبیلہ ہوتا ہے، اعلیٰ برادری ہوتی ہے، رسولوں کا تعلق اس نسب سے، اس قبیلے، اس برادری سے ہوا کرتا ہے، تاکہ کوئی ان کے اوپر یہ تہمت نہ، یہ ان کو حقیر نہ جانے کہ یہ تو ایسے ہی ہے، فضول سا آدمی ہے. فکذالک الرسل، رسول اسی طرح ہوتے ہیں. تبعثوا، ان کو بھیجا جاتا ہے، مبعوث کیا جاتا ہے، نبی بنا جاتا ہے، فی نسب قومها، ان کی قوم کے اعلیٰ نسب میں. وسألتک، اور میں نے تم سے سوال کیا تھا، هل قال احد منکم هذا القول، کیا یہ بات تم میں سے کسی نے کہی ہے پہلے؟ فذکرت اللہ، تم نے بتایا کہ نہیں. فقلت، تو میں کہتا ہوں، لو کان احد قال هذا القول قبله لقلت رجل یأتسی بقول قیل قبلہ، کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی نے کہی ہوتی، اگر نبی بننے کا اس سے پہلے کسی نے دعویٰ کیا ہوتا، یہ بات اس سے پہلے کسی نے کہی ہوتی، لقلت، تو میں یہ کہتا، میں یہ سوچتا کہ رجل، یہ آدمی، یأتسی، نقل کر رہا ہے، پیروی کر رہا ہے، بقول، اس قول کی، قیل قبلہ، جو اس سے پہلے کہا گیا ہے. ان کے پہلے بھی کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، تو اس نے دیکھا ہے کہ اس کو بڑی شان مل گئی تھی، مقام مل گیا تھا، تو اس نے سوچا میں بھی نبی بننے کا دعویٰ کر دوں. لیکن تم کہہ رہے ہو کہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. سمجھ رہے ہیں نا علماء کرام؟ چلیں جی. وسألتک، اور میں نے تم سے سوال کیا تھا، هل کان من آبائہ من ملک، کیا اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ رہا ہے؟ فذکرت اللہ، تو تم نے کہا کہ نہیں. قلت، میں کہتا ہوں، فلو کان من آبائہ من ملک، اگر اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ ہوتا، قلت، تو میں یہ کہتا، میں یہ سوچتا کہ رجل، یہ آدمی، یطلب ملک ابیہ، اپنے باپ کی بادشاہت کو طلب کر رہا ہے. یعنی کہ اس کے بڑوں میں نبی تو کوئی نہیں گزرا، لیکن بادشاہ گزرا ہے، اور یہ وہ بادشاہ والی شان و شوکت کی تلاش میں نکلا ہے، اور اس کے لیے طریقہ نبوت کا اختیار کیا ہے. وسألتک، اور میں نے تم سے سوال کیا تھا، هل کنتم تتہمونہ بالکذب قبل ان یقول ما قال، کہ کیا تم اس پہ جھوٹ کہنے کی تہمت لگاتے ہو؟ جھوٹ کب؟ پہلے اس کے کہ وہ کہے جو اس نے کہا ہے، پہلے اس کے کہ وہ دعویٰ کرے جو اس نے دعویٰ کیا ہے. یعنی کہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کبھی تم نے اس پہ جھوٹ کی تہمت لگائی تھی؟ اب تو تم لگاتے ہو، لیکن پہلے. قال فذکرت اللہ، تم نے بتایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا. فقد اعرف، تو پھر سن لو کہ میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے اس بات کا، کہ انہ لم یکن لیذر الکذب علی الناس، یہ ممکن نہیں ہے کہ لوگوں پہ جھوٹ کو ترک کر دے، لوگوں کے سامنے جھوٹ نہ کہے، ویکذب علی اللہ، اور اللہ پہ جھوٹ کہہ دے. یعنی کہ کبھی لوگوں کے بیچ میں رہتے ہوئے جھوٹ نہ کہے، لوگوں کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب نہ کرے، اور اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کر دے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا. یہ کیسے ممکن ہے؟ جو لوگوں میں عام سے لوگ ہوتے ہیں، ان میں جھوٹ نہیں بولتا، ان میں جھوٹ نہیں کہتا، وہ اللہ پہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے جی؟ وسألتک، اور میں نے تم سے یہ بھی سوال کیا تھا کہ اشراف الناس تبعوہ ام ضعفاؤہم، کہ لوگوں میں سے معزز ترین لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا لوگوں میں سے کمزور لوگ.
فذکرتا، تو تم نے یہ بتایا کہ ان ضعفاءہم اتبعوہ، کہ ان میں سے جو کمزور لوگ ہیں انہوں نے اس کی پیروی کی ہے. تو پھر میرا تبصرہ سن لو کہ وہم اتباع الرسولی، رسولوں کے ابتدائی طور پہ پیروکار کون لوگ ہوتے ہیں؟ کمزور قسم کے لوگ. نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ 12واں سپارہ پڑھ لیں سورہ ہود، انہوں نے باقاعدہ تانا دیا تھا نوح علیہ السلام کو کہ تیرے پیروکار سارے نکمے قسم کے لوگ ہیں، جن کی ہمارے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جن کو پنجابی میں کمی کہتے ہیں، پتہ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کمی کہتے ہیں. تو بہرحال ان کے اس قسم کے لوگ ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں، معاشرے کے گئے گزرے لوگ، وہ تمہارے پیروکار ہیں. نوح علیہ السلام کو تانا دیا گیا تھا. اور یہاں پہ ایک کیسے روم سمجھدار آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی، عالم تھا وہ آدمی، اس نے پرانی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، تو وہ کہہ رہا ہے کہ رسولوں کے پیروکار ابتدائی طور پہ کمزور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ نہیں ان کے پیچھے چلتے شروع میں. وَسَأَلْتُكَ، اور میں نے تم سے یہ بھی سوال کیا تھا، اَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ، کہ یہ لوگ بڑھ رہے ہیں کہ کم ہو رہے ہیں. فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، تم نے بتایا ہے کہ وہ بڑھ رہے ہیں. وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ، ایمان کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ مکمل ہو جائے. ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، مومن بڑھتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ ایمان مکمل ہو جائے اور دنیا پہ چھا جائے. وَسَأَلْتُكَ، اور میں نے تم سے سوال کیا تھا، اَيَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَن يَدْخُلَ فِيهِ، کہ کیا کوئی مرتد ہو جاتا ہے سخطًا لدینہ، اس کے دین کو ناپسند کرتے ہوئے، بعد ان يدخل فیہ، اس میں داخل ہو جانے کے بعد. فذکرت اللہ، تم نے بتایا، تم نے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہوتا، مرتد کوئی نہیں ہوتا. وکذالک الایمان، اور ایمان ایسے ہی ہوتا ہے. حین تخالط بشاشۃ القلوب، جب اس کی بشاشت دلوں میں داخل ہو جائے. بشاشہ کا معنی کیا ہے؟ خوشی، ایمان کی لذت، ایمان کی سعادت اور ایمان کی وضاحت. تو جب ایمان کی بشاشت دلوں میں خلط ملط ہو جائے، داخل ہو جائے، تو پھر وہ نکلتی نہیں ہے، پھر کوئی مرتد نہیں ہوتا، پھر دین اسلام کو کوئی ترک نہیں کرتا. وسألتک هل یغدر، اور میں نے تم سے سوال کیا تھا کہ کیا وہ بدعہدی کرتا ہے، معاہدے کی خلاف ورزیاں کرتا ہے. فذکرت اللہ، تم نے بتایا کہ ایسا نہیں ہوتا. وکذالک الرسل لا تغدر، رسول ایسے ہی ہوتے ہیں وہ بدعہدی نہیں کرتے، رسول ایسے ہی ہوتے ہیں وہ بدعہدی نہیں کرتے. وسألتک، اور میں نے تم سے یہ بھی سوال کیا تھا کہ بما یأمرکم، اس کی تعلیمات کیا ہیں، وہ تمہیں کیا حکم دیتا ہے، تمہیں کیا آرڈر دیتا ہے. فذکرتا، تو تم نے بتایا کہ انہ یأمرکم، کہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان تعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو. وینہاکم، اور وہ تمہیں روکتا ہے ان عبادت الاوثان، بتوں کی عبادت سے. ویأمرکم بالصلاۃ، اور تمہیں حکم دیتا ہے نماز کا، والصدق کی سچائی کا، والعفاف اور پاک دامنی کا. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. لو جی، آخری الفاظ کیسے روم کے رزلٹ. پہلے ہر سوال کے مطابق تبصرہ کیا، اب آخری رزلٹ، آخری خلاصہ کہتا ہے فإن كان ما تقول، جو تم کہتے ہو اگر وہ حق ہے، جو تم کہہ رہے ہو وہ اگر کیا ہے، حق ہے، اگر تمہارے جوابات درست ہیں، تم نے جھوٹ نہیں کہا، تو سن لو. فَسَيَمْلِكُ، یہ آدمی مالک بنے گا، مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، میرے ان دو پاؤں کی جگہ کا، جہاں میں بیٹھا ہوں اس جگہ اس کی بادشاہت پہنچے گی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کیسے روم کہہ رہے ہیں. کہتا ہے اگر تمہارے جوابات درست ہیں، تم نے درست جواب دیے ہیں، تو میری پشین گوئی سن لو، ایک دن آئے گا اس آدمی کی سلطنت، اس کی بادشاہت یہاں تک پہنچے گی جہاں میں آج بیٹھا ہوا ہوں. ہاں جی، تو بیت المقدس پہ مسلمانوں نے پھر حکومت قائم کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ کی تھی. آپ کا دین وہاں پہنچا، آپ کی بادشاہت وہاں پہ پہنچی. وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ، میں یہ بات پہلے سے جانتا ہوں
کہ انہ خالج، کہ ایسا آدمی خالج نکلنے والا ہے، ظاہر ہونے والا ہے، آنے والا ہے. لم اکن اظن انہ منکم، لیکن میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا. یہ تو مجھے پتا تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام بتا کر گئے تھے، یہ تو ہماری کتابوں میں پشین گوئیاں موجود ہیں، یہ تو مجھے پتا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا. فلو انی اعلم، اگر مجھے یقین ہوتا کہ انی اخلص الیہ، کہ میں اس تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، تو لتجشمت لقاءہ، تو میں اس سے ملنے کے لیے مشقت برداشت کر لیتا، لیکن میرا اس تک پہنچنا ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں؟ وہ آگے آئے گا. لو انی عالم، اگر مجھے یقین ہوتا کہ انی اخلص الیہ، کہ میں اس شخص تک پہنچ جاؤں گا، لتجشمت لقاءہ، تو میں اس سے ملنے کے لیے مشقت برداشت کر لیتا، اس چیز کی تکلیف کر لیتا. ولو کنت عنده، اور اگر میں اس کے پاس ہوتا، لغسلت عن قدمه، تو میں اس کے پاؤں کو دھوتا. یہ ہے نبی اسلام کی شان، یہ ہے آپ کا مقام، کہ آپ کی صداقت کی گواہیاں اس زمانے کی سپر پاور روم ان کا بادشاہ دے رہا ہے. اور واقعی نبی اسلام کے اوصاف، آپ کی خوبیاں تورات انجیل میں موجود تھیں. ان اوصاف کی روشنی میں کیسے روم بات کر رہا ہے. اچھا، پھر اس نے کیا کیا؟ جی پڑھیں جی آگے. جی